السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا اور ہماری ضروریات کو ہم تک وہ پہنچا رہا ہے۔ تمام نعمتیں اسی کی جانب سے ہیں، اور اس نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ایمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک ایمان کے اصول، ایمان کی باتیں، ایمان کا طریقہ کار، ساری باتیں بیان فرمائیں۔ ایک ایسا دین چھوڑ گئے جو روشن اور واضح ہے، سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 19 ربیع الاول 1439 ہجری، 7 دسمبر 2017 عیسوی، العقیدہ طحاویہ کا یہاں رحاب میں درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں طالب علم عبد الوارث بن حارث کو کہ وہ آئیں اور آج کی عبارت عقیدہ طحاویہ کی متن والی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام ابو جعفر رحمہ اللہ: والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن واکرمهم عند اللہ اطوعهم واتبعهم للقرآن۔ والایمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهلبه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به۔ جزاہ اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ بھائی طالب علم عبد الوارث کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے انہوں نے پڑھا۔ قبل اس کے کہ اس عبارت کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، ایک سوال ہو سکتا کسی کے ذہن میں آئے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دے دوں جو ہو سکتا کسی کے ذہن میں پیدا ہو۔ سوال کیا جو ہو سکتا آئے یا آیا ہو کسی کے ذہن میں، کہ اس کتاب کی جو عبارت ہے، جیسے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سوا، ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے اور اصل ایمان میں سارے لوگ برابر ہیں، کسی میں کوئی تفاضل نہیں ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اہل سنہ والجماعہ نے کچھ اور بیان کیا ہے، اور یہ کہ ایمان ایک چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اجزاء ہیں اور اس کے شعب ہیں، اور ایمان کی اصل میں لوگ ایک درجے پر نہیں ہیں بلکہ ان میں تفاضل پایا جاتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہے تو کسی کا ایمان کم ہے۔ یہ عبارت بہرحال صحیح نہیں ہے، تو ہم نے بتایا تھا۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، جب اس کتاب میں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بعض عبارات مناسب نہیں تھی تو اہل علم نے اس کا رد کیا، یا
تصحیح کی، کہا کہ یہ لفظ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کتاب میں بعض غلطیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس کتاب کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب اس کتاب میں جیسے پچھلے درس میں والایمان واحد جو انہوں نے کہا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو جب بعض غلط چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، عبارات جو کہ کم ہے، بہت ہی کم ہے اس کتاب، تو کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دنیا میں کوئی بھی کتاب، چاہے وہ عقیدے کے باب میں لکھی گئی ہو یا کسی فقہی مسائل پر لکھی گئی ہو، یا کوئی بھی کتاب سیرت کی ہو، مسائل پر، احکام پر لکھی گئی ہو، کلام اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب غلطیوں سے پاک نہیں. کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہ پائی. کیوں؟ کیونکہ کتاب کو لکھنے والے سارے بشر ہیں اور بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں. لہذا ہم خیر کے پہلو کو زیادہ دیکھیں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کتاب میں بھی. بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں، کلام اللہ میں کوئی غلطی نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی بتا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ کتاب ہے اللہ کی، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، مطلب کلام اللہ کا ہے، وہ اللہ کے کلام میں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. بشر کے کلام میں سہون یا خطأً غلطیاں ہو جاتی ہیں، تصنیف میں، تحریر میں بھی، لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے، لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں، ہر انسان سے غلطیاں، کل بنی آدم خطا، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. انجانے میں انسان غلطی سے بعض ایسی باتیں بول دیتا ہے کہ اگر وہ باتیں جان بوجھ کر بولے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک آدمی نے غلطی سے یہ کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. غلطی سے بولا، وہ اس کا گمشدہ جانور مل گیا، اس کو خوش اتنا ہوا، شدت اتنی ہوئی خوشی کی کہ وہ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو یہ بولنا تھا تو ہی میرا رب ہے، میں ہی تیرا بندہ ہوں. الٹا بول گیا، میں تیرا رب ہوں، تو ہی میرا بندہ ہے. تو غلطی اللہ نے معاف کر دی اس کی. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی. تو بہرحال غلطیوں سے کوئی کتاب پاک نہیں ہوتی ہے. تو اس کتاب میں بھی بعض عبارات کی جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی اہل علم نے کر دی ہے، شراح ہے کتاب نے، شارحین نے، اور بتا دیا کہ نہیں، یہ اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے، یہ قول ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے باتیں درست اور صحیح ہیں، کتاب اور سنت نصوص شرعیہ کی روشنی میں بالکل ثابت ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، کتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی لیے اس کتاب کو پڑھایا بھی جاتا ہے، جامعہ اسلامیہ میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدۃ طحاویہ. حالانکہ اس میں بعض غلطیاں ہیں، تو غلطیوں کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی تصحیح ہو چکی ہے، تصحیح کی جائے گی، مدرس اس کی تصحیح کریں گے. اور جو ڈھیر سارے فوائد کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یا موجود ہیں، جو موتیاں ہیں کتاب کی، تو اس کو ہم ضرور چنیں گے اور اس سے ضرور ہم مستفید ہوں گے. تو یہ مختصر جواب. مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن، صفحہ نمبر 22، پوائنٹ نمبر 86، یہاں تک رکی تھی نا بات. والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن واکرمهم عند اللہ اطوعهم واتبعهم للقرآن. یہ عبارت کہ بالکل صحیح، جتنے ایمان والے ہیں سب کے سب رحمان کے دوست ہیں، اولیاء ہیں سب. ان میں سب سے باعزت اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ قرآن کا تابع ہے. والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی. اور ایمان کیا ہے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے خیر و شر اور چاشنی اور کڑواہٹ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ. اور ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان تمام باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں اور سب پر ہم ایمان لاتے ہیں.
رسولوں میں سے کسی ایک رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، ہم کسی ایک رسول کو الگ نہیں کرتے یا فرق نہیں کرتے۔ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ، اور پیغمبر رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو چیزیں لے کر آئے ان تمام چیزوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں یا اس کی تصدیق ہم کرتے ہیں۔ یہ جو ہے 3 پوائنٹس سے آج کے درس کے۔ پہلا ایمان والوں کے بارے میں بتایا، کچھ وضاحت ہو گئی تھی اس عبارت کی۔ ایمان والے سب کیا ہیں؟ اولیاء الرحمن، رحمان کے اولیاء ہیں۔ رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ اولیاء کے بارے میں نے بتایا تھا ولی کی جمع ہے اولیاء، اور میں نے بتایا تھا کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جواب یاد ہے ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے۔ تعریف کیا ہے ولی کی؟ ولی کے معنی دوست۔ کون ہوتا ہے ولی؟ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے وہ ہے ولی۔ ٹھیک، ولی کے بارے میں اور کچھ بتایا تھا ہم نے پچھلے درس میں؟ جی اچھا، شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے ولی کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ تو اچھا، ان کو خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی، ولی اپنا تزکیہ نہیں کرتے، ولی اپنا تزکیہ نہیں کرتے۔ چلیے آگے بڑھاتے ہیں بات۔ وَأَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ، تمام ایمان والے اللہ کے اولیاء ہیں، رحمان کی۔ میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں، لیکن مختصر بتایا تھا، اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی، اس لیے سوال بھی نہیں کیا۔ اولیاء 2 قسم کے ہیں، اولیاء الرحمان 2 قسم کے ہیں، ایک مقربون، دوسرے مقتصدون، یا 2 درجے بولیے آپ۔ ایک درجہ ہے مقربین کا اور دوسرا ہے مقتصدین۔ مقربین کون ہیں؟ جو واجب کاموں کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، سنتیں، نفل نماز، نفل عبادتیں۔ ایک تو واجبات ہیں، وہ تو مسٹ ہے نا، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے رب کے قریب جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ مقربین۔ اور ایک نام ہے سابقین، سابقین بھی ہے۔ دوسرے درجے پہ کون ہے؟ مقتصدین۔ یہ مقتصدین کون ہے؟ صرف واجب کام کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، نوافل نہیں۔ مقتصدین ایک درجہ یہ ہے اولیاء کا، یہ بھی اولیاء ہے نا، یہ بھی اولیاء ہیں، لیکن درجے میں دونوں میں کون زیادہ ہیں؟ مقربین۔ کیوں؟ واجب کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نوافل، جتنی نفل عبادتیں آپ کو، روزے میں نفل ہے، ہر عبادت میں نفل ہے نا، ہر عبادت میں نفل ہے۔ جیسے نماز میں نفل کیا ہے کہ فرض کے علاوہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ نفل نماز ہیں۔ روزوں میں نفل روزے کون سے ہیں معلوم ہے نا؟ جیسے عاشورہ، ہاں جلدی جلدی ایک ایک، ہاں بچے ذرا بچے، نفل، ہاں حذیفہ سامنے ہوگا، ہاں 13 14 15 کے روزے، نفل روزے بتائیے۔ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، شاباش، چلیے یہ نفل روزے ہے۔ اچھا، صدقہ نفل بھی ہوتا ہے فرض صدقے کے علاوہ۔ فرض صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ نفل صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا اللہ کے راستے۔ تو مقتصدین اولیاء ہیں، دوسرا درجہ، جو صرف فرائض پر عمل کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں، فرض کے علاوہ واجبات جو ہے نا فرائض ہیں بس اس کے عمل کرتے ہیں۔ اس کی دلیل جو ہے حدیث الولی ہے، لکھ لیں کیا ہے؟ حدیث الولی، جو حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث الولی کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، عداوت کی، تو کیا کرے گا اللہ؟ جنگ۔ کتنی خطرناک بات ہے نہیں؟
ہاں اس کے بعد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے کسی بھی چیز کے ذریعے جو میرے نزدیک محبوب ہے، مما افترضتہ، فرض چیزوں کے، جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں، یعنی میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان فرائض کے ساتھ وہ میرے قریب آتا رہتا ہے، فرائض پر عمل کرتے ہوئے میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور بندہ برابر مسلسل نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جب میں محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ چھوتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، الی آخر الحدیث۔ لمبی حدیث ہے نا، آخر میں کیا ہے حدیث کے آخر میں؟ وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں جو بھی مانگتا ہے، اور جس چیز سے میری پناہ طلب کرتا ہے میں پناہ دیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں دونوں قسم کے ولی کا ذکر ہے۔ جو شروع کی عبارت ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت، فرض چیزوں کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے، جو فرض کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ مقتصدین ہیں، یہ کیا ہیں؟ جو فرائض پر عمل کرنے، کیونکہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں تو ان چیزوں پر ان کا عمل ہوتا ہے اور اس سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں، یہ مقتصدین اولیاء ہیں۔ اور مقربین یا سابقین الخیرات الی الخیرات کون ہیں؟ آگے جو حدیث میں ان کے بارے میں ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ جو ہے فرض کے علاوہ نفل سے بھی میرے قریب آتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مقربین ہیں، یہ مقربین، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی دلیل۔ تو دو درجے ہیں اور دونوں اولیاء یہاں مراد ہیں، کیوں؟ دونوں جو ہیں رحمان کے اولیاء ہیں، ان کی یہ قسمیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی۔ تو ان میں سے زیادہ باعزت کون ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ جو مقربین ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اطوعهم واتبعهم للقرآن، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، زیادہ قرآن کا متبع۔ تو یہ جو عبارت ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک باعزت کون ہے، سب دوست ہیں، اللہ کے نزدیک مقام زیادہ کس کا ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس میں رد ہے مرجئہ پر جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ کا نقصان نہیں ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ گناہ کا نقصان نہیں ہوتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد، پڑھے نا اس سے پہلے مرجئہ کا عقیدہ، ایمان لانے کے بعد گناہ کتنے بھی آپ کریں آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں شیعہ ہی آپ کا ایمان پکا ویسے ہی، یہ غلط ہے۔ اس کا رد اس سے ہے، کس سے؟ یہ عبارت مصنف نے ذکر کی، کیوں؟ کیونکہ جب زیادہ، دیکھیں اللہ کے جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا اور زیادہ قرآن کا متبع فالوور ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہوگا، اور جو کم ہوگا وہ کم نا، تو اس کا مطلب فرق ہو رہا ہے نا یہاں، یعنی جو نیک عمل زیادہ کرے گا، اچھا اعمال کی زیادتی اور نقصان ایمان بڑھتا کرتا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے اس سے، اور اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اثر نہیں پڑتا ایمان کا، بھائی اثر نہیں پڑے تو پھر اکرم کیسے ہو گیا بندہ؟ پھر تو سارے لوگ اللہ کے نزدیک باعزت ہونے چاہیے، سارے ایمان والے۔ قرآن میں اللہ نے جو بیان کیا اکرم اتقاکم، زیادہ ڈرنے والا، اس کا مطلب جو ہے آدمی اگر اللہ ایمان لائے لیکن نہ ڈرے اللہ سے، اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، تو گناہوں کا اثر ایمان پہ پڑ رہا ہے۔ تب تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی گناہوں سے اپنے ایمان کو بچائے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کا ایمان بڑا ہوا ہوگا اور وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا، باعزت ہوگا، سمجھ؟ اور اچھا وَأَتْبَعَهُمْ لِلْقُرْآنِ کا عبارت جو ہے مصنف، قرآن کا زیادہ تابع، زیادہ فالوور، جو کم فالوور ہوگا، ایک زیادہ ہوا تو پھر کم بھی ہوگا نا، تو زیادتی کمی ہوئی، تب جب زیادتی کمی ہوئی تو پھر ایمان پہ فرق پڑ رہا ہے، جو زیادہ متبع ہے وہ زیادہ ایمان والا ہے، جو کم متبع ہے وہ کم ایمان والا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس طریقے سے ان پر رد ہے۔ چلیے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ
من اللہ تعالی. اور ایمان کیا ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے پیغمبروں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر ایمان لانا. یہاں کیا کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ ایمان کے اصول کو ذکر کر رہے ہیں. ایمان کے اصول کیا بولیں گے اس کو؟ فنڈامنٹلز آف ایمان، پرنسپلز. ایمان کے اصول کو یہاں بیان کر رہے ہیں. کتنے ہیں ایمان کے اصول؟ 6 اصول ایمان کے. ایمان کے 6 اصول کیا ہے؟ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر. کیا ہے بھائی 6 اصول؟ یاد کرنا ہے نا 6 اصول. اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر کیا کرنا؟ ایمان لانا. 6 اصول ایمان کے 6 اصول. جو بچہ ابھی بولے گا نام نوٹ کر دیا جائے گا انعام کے لیے. آئندہ بچہ اٹھ کے بتانا. جی بیٹے. کوئی نہ بولے بیچ میں. 5 بول دیے بیٹے اور باقی ہے 1. بیٹھیے. ہم 6 بولے تھے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. 5. اب ذرا جو مس کیا آپ وہ سن لیجیے. عبدالوارث اٹھیے. ہاتھ اٹھایا. اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت پر، تقدیر. صحیح. تو یہ ایمان کے 6 اصول ہیں. یاد رکھنا ہے بھائی. یہی ہے ایمان کے 6 اصول. کسی نے 5 بنائے، کسی نے 6 کچھ اور بنائے، وہ نہیں ہے. یہ جو 6 اصول ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ قرآن اور وحی سے ثابت ہے. یہ اصول ایمان کے کتاب و سنت سے ثابت ہے. بچہ اس کو یاد رکھے. مسلمانوں کا کیسے یاد نہیں رکھے؟ یہی تو ہے اصول بیسکس ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ جو آیت ہے اس میں تقدیر کا ذکر نہیں ہے. دوسری آیت میں تقدیر کا ذکر ہے. کل شیء خلقناہ بقدر، کل شیء خلقناہ بقدر. تقدیر کا ذکر دوسری آیت میں ہے. اس میں 5 اصول ہیں ایمان کی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو قرآنی آیات سے ایمان کے 6 اصول ہمیں ملتے ہیں اور حدیث سے بھی ملتے ہیں. کون سی حدیث سے؟ بہت ساری حدیث ہیں. ان میں ایک حدیث ہے جو حدیث ہے جبریل. آج 2 حدیثوں کے نام یاد ہو گیا آپ. ایک حدیث کا نام کیا؟ حدیث الولی. دوسری حدیث کا نام کیا؟ حدیث جبریل. اس حدیث جبریل میں پڑھ چکے اس سے پہلے حدیث. اس حدیث جبریل میں جلدی میں بول رہا ہوں، سنیے آپ. حدیث جبریل میں کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اچھے بہت صاف کپڑے پہن کر مسجد نبوی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول کے قریب بیٹھ گئے، گھٹنے سے گھٹنا ملائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر اپنے ہتھیلیوں کو رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بتائیے اسلام کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر گواہی دو، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکات دو، حج کرو. 5 پلرز آف اسلام. تو جبریل السلام جو ایک انسانی شکل میں کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا. صحابہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ بھئی انہوں نے کیسے تصدیق کی. دوسرا سوال کیا؟ اچھا بتائیے ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان. ایمان کیا ہے بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا. پھر تیسرا سوال کیا؟ اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد پھر چوتھا سوال کیا؟ اچھا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ کو نہیں معلوم ویسے مجھ کو بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. پھر 5واں اور آخری سوال کیا اچھا بتائیے قیامت کی کچھ نشانیاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ
लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी। और वन तरल हफात औरात फिल बुनियान, और तुम नंगे पांव नंगे बदन बकरियों को चराने वाले इन लोगों को देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में फख्र करेंगे। उसके बाद वो आदमी चला गया। उमर रज़ियल्लाहु जो रावी हैं सही कहते मैं कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद उसने उससे सवाल किया, या उमर अतदरी मन साइल, उमर क्या आपको पता है कि सवाल करने वाला कौन था? तो उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल को ज्यादा मालूम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो इंसान की शक्ल में आए तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखाने। ये सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है। इसमें जो लौंडी, हदीस की तशरीह यहाँ अकीदा पढ़ रहे हैं हम, इसमें जो लौंडी मालिक को जन्म देगी इसके जो है दो मतलब बताए गए हैं तफसीर में उलमा ने। एक ये कि फुतुहात ज्यादा होंगे, इस्लामी जंगें बहुत होंगी, और फुतुहात इस जंग बहुत होगी काफिरों और मुसलमानों के दरमियान, और बहुत सारे जो है मुसलमानों को कामयाबी होगी, तो जाहिर बात है लौंडियां आएंगी इनके पास। एक मतलब ये है। दूसरा ये कि बच्चों की बदतमीजी माँ बाप के साथ, नाफरमानी और बदसलूकी, बच्चे अपने माँ बाप के साथ सलूक वैसे करेंगे जैसे जो है बिल्कुल अपने से नीचे लोगों के साथ क्या है, बदसलूकी बहरहाल मुराद है यहाँ पर। लौंडी मालिकन को जन्म देगी, ऐसे माँ होगी लेकिन बेटी ऐसे सलूक करेगी जैसे लौंडियों के साथ सलूक किया जाता है, मतलब बदसलूकी मुराद है। तो दोनों तफसीर बयान की गई। तो ये हदीस जिब्रील है, इससे साबित है ये 6 उसूल, और कुरान से साबित है 6 उसूल, लिहाजा ये 6 उसूल। और इनमें से हमने पढ़ लिया है पिछले, ईमान बिल्लाह में क्या क्या चीजें होंगी पढ़ लिया हम इससे पहले, समझ में आ रहा ना। इस किताब में हमने पढ़ लिया अल्लाह पर ईमान कैसे, उसकी रुबूबियत पर ईमान कैसे, उसकी उलूहियत पर ईमान कैसे, हमने पढ़ लिया है। उसके अस्मा और सिफात पर हमारा ईमान कैसे होगा, अल्लाह के नामों पर, अल्लाह के सिफात पर पढ़ लिया ना। ये नहीं पढ़े? पढ़े, बहुत पढ़े, तफसील से पढ़े। इसी तरीके से फरिश्तों पर ईमान क्या है ये भी पढ़ लिए, किताबों पर ईमान कैसे होगा ये भी पढ़ लिए, रसूलों पर ईमान कैसे लाएंगे, क्या मतलब रसूलों पर ईमान लाएंगे, ईमान का मतलब क्या होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का, वो भी पढ़ लिए। और आखिरत पर ईमान हमारा, वो भी पढ़ लिए हम, आखिरत पर हमारा ईमान वो भी पढ़ लिए, और तकदीर ये भी पढ़ लिए, सब पढ़ी हुई चीजें हैं। तो आखिरत पर ईमान में इतना याद रखिए, मौत के बाद, मौत के साथ, मौत पर ईमान लाते हुए मौत के बाद जितनी चीजें होने वाली हैं जो किताब और सुन्नत से साबित, उन तमाम चीजों पर ईमान लाना इंक्लूड है आखिरत पर ईमान आखिरत पर ईमान लाने का मतलब, यौम आखिरत पर ईमान लाने का मतलब मौत पर ईमान लाते हुए मौत के बाद जो जो चीजें होंगी जो किताब और सुन्नत से साबित है। मौत पर ईमान लाते हुए, या ऐसे और शॉर्ट करें, मौत और उसके बाद जो जो चीजें होने वाली हैं, जो कंडीशन है कुरान और हदीस से साबित हो, उन पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना होगा, ठीक है। और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाएगा, या अच्छा इसी तरह उसका ईमान सही नहीं होगा, उसका ईमान सही नहीं होगा, वो मतलब ईमान सही नहीं मतलब बातिल होगा। अगर कोई 4 पर ईमान लाए, 5th 6th पर ईमान ना लाए, 6 उसूल जो है ना ईमान के, सब पर ईमान लाना जरूरी है। अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह को तो मानता हूं, मैं 4 मान रहा हूं, 2 छोड़ दो, कंडीशन मैक्सिमम मान लेता हूं मैं, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ वो मैक्सिमम मिनिमम वाला मसला नहीं है, ऑल उसूल पर ईमान लाना वाजिब है। अगर कोई 5 पर ईमान लाए, अल्लाह को मानता है, फरिश्तों को मानता है, किताबों पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, और रसूलों पर ईमान, तकदीर का इनकार करता है, काफिर है। 6 उसूलों पर ईमान लाना वाजिब है, तब वो मोमिन होगा, वरना वो मोमिन नहीं होगा। तकदीर पर खैर और शर, हुलू और मुर अल्लाह की तरफ से है, सब तकदीर अल्लाह ने बनाई है। पढ़ चुके तकदीर के बारे में भी हम। तकदीर पर ईमान लाने के लिए 4 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, ये भी पढ़ लिए हम। 4 चीजें जो है, पहली चीज अल्लाह के इल्म अज़ली पर, हर चीज अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के इल्म पर ईमान लाना। अल्लाह की मशीयत जो अल्लाह चाहता है वो होता है। किताबत पर ईमान लाना, और ईजाद या खल्क, पैदा करना, हर चीज को अल्लाह ने ईजाद किया, पैदा किया, ये तकदीर है, ठीक है। तो इन तमाम 6 उसूल पर ईमान लाना जरूरी है, वाजिब है। अगर कोई ना ईमान लाए तो फिर वो बर्बाद होगा, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان کا انکار کرے گا، دیکھیے مطلب ان 6 اصولوں میں سے کسی پر ایمان نہیں لائے گا، انکار کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا. بغیر ایمان کے اس کا عمل قبول، حبط عملہ، اس کا عمل گر جائے گا، مطلب ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا. اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. کس چیز نے روک دیا، کیا رکاوٹ ہوئی کہ ان کے خرچ اللہ نے قبول نہیں کیے، ان کے نفقات کو، ان کے خرچ کو قبول نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے، انکار کیے، کفر کیے، اللہ کا انکار کیے، رسولوں کا انکار کیے، تو اللہ نے ان کے کسی صدقے کو قبول نہیں کیا، کسی خرچ کو، کسی نفقے کو قبول نہیں کیا. کیونکہ آپ جو اللہ کے لیے دو گے اگر ایمان کے ساتھ ہے تو اللہ قبول کرے گا، بغیر ایمان کے قبول نہیں کرے گا. معلوم کیا ہوا؟ دینا عمل ہے. عمل کوئی بھی اچھا کام کریں آپ، ایمان سے خالی اگر لائف ہے زندگی، تو آپ کا وہ اچھا عمل اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت اس کی نہیں. ہباء منثورا. ایمان کتنی بڑی چیز ہے. دیکھیے آدمی، آپ کو معلوم ہے جو ایمان والے نہیں ہیں دنیا میں، اچھے کام بہت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. کافروں کی بات کر رہا ہوں میں. ایمان اب کیسے اچھے کام؟ وعدہ کرے گا پورا کرے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، بھروسہ کرے گا، مدد کرے گا، کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، پیسے دے گا، ضرورت میں جو ہے آپ کی ہیلپ کرے گا، اور کیا کیا بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں. غریبوں کا خیال کرتے ہیں. سوشل ورکرز دیکھیے، ہندو کافر لوگ بہت فل سوشل ورک. اب ایسے اچھے کام کرتے ہیں کہ آپ تعجب کریں گے، بہت اچھے کام. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو بولیں گے یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ جو کافر ہے، ہم نے کبھی اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. لوگ ایسے جواب دیں گے. لیکن ایمان نہیں ہوگا تو ساری اچھائیاں ضائع ہو جائیں گی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے آپ، اس کو ذہن میں رکھیے. تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول. ایمان سب سے بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد آگے مصنف کہتے ہیں وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ. بڑی زبردست عبارت ہے یہ آخری. اور ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں تمام پر، 6 اصول پر ہمارا ایمان ہے. کسی ایک کو انکار ہم نہیں کرتے، کسی ایک کا ہم انکار نہیں کرتے. 6 اصول پر ہمارا ایمان ہے. اور پیغمبر جہاں تک ہیں تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے. ہم فرق نہیں کرتے پیغمبروں کے درمیان. دیکھیے اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تمام فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں جو بتایا میں نے، تقدیر کے خیر و شر پر ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے. اور رسولوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. رسولوں ہمارے رسول پر نہیں، جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول مانتے ہیں، زکریا، یعقوب، یوسف وغیرہ، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کا نام ذکر کیا نام کے ساتھ، اور جن کا نام نہیں ہے بغیر نام کے، تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے. ہم فرق نہیں کرتے ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد. قرآن کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. جبکہ نصارہ کو دیکھیے آپ، عیسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. یہود جو ہے عزیر پر ایمان لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں. ہم سب کا ایمان لاتے ہیں. اور آگے وَنُصَدِّقُهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ. اور جو جو چیزیں وہ لے کر آئے اللہ کے پاس سے، کتاب لے کر آئے، احکام لے کر آئے اللہ کے جانب سے، اللہ کی طرف سے، ان تمام کی تصدیق کرتے ہیں. مطلب جھٹلاتے نہیں، تصدیق میں سچ مانتے ہیں کہ یہ جیسے معجزے لے کر آئے، پیغمبروں کو معجزے دیے گئے، پیغمبروں پر کتابیں نازل کی گئی، پیغمبروں کو صحیفے دیے گئے، اللہ کے احکام نازل ہوئے، تو ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں. تصدیق مطلب سچ مانتے ہیں، سب جھٹلاتے نہیں ہیں. ہمارا یہ جو ہے پر امتیاز ہے مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، جو قرآن کی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے
بیان فرمایا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے رسول پر تم ایمان لا لیے تو صحیح ہو گئے. نہیں، تم نے اگر ہمارے نبی کا انکار کر دیا تو تمام نبیوں کا انکار کر دیا. تمام پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہی نازل فرمائی، ان کی بعثت ہوئی، ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، کفر مٹانے کے لیے ان کے قوموں کی طرف بھیجا گیا. سب پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ایک کا انکار سب کا انکار ہے. قوم نوح کی طرف کتنے پیغمبر بھیجے گئے؟ قوم نوح جو پہلی قوم تھی، کتنے پیغمبر بھیجے گئے بتائیے؟ ایک ہی نا. کیا ہے؟ نوح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. کتنے رسولوں کو جھٹلایا؟ کتنے رسول آئے تھے ان کے پاس؟ ایک آئے تھے. تو ایک کا جھٹلانا تمام کا جھٹلانا ہے، ثابت ہو رہا ہے اس. اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ انہوں نے جو جھٹلایا تھا وہ ایک تھے. تو ایک کا جھٹلانا ثابت ہوا، تمام کا جھٹلانا. کیوں؟ کیونکہ ایک کو بھیجنے والا کون ہے؟ نوح علیہ السلام کو کس نے رسول بنا کر بھیجا؟ اور باقی رسولوں کو کس نے بھیجا؟ ان رسولوں کو رسول بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پیغمبری دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا آپ ایک کا انکار سب کا انکار ہے، ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے. لہٰذا ہم سب پر ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے، جھٹلائیں گے نہیں کسی کو. کیوں؟ کیونکہ سب کے جھٹلانے سے پھر بات بڑی ہو جائے گی، اور اللہ تبارک بات بڑی ہے بلکہ ہو جائے گی، بڑی بات ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نقصان ہوگا. لہٰذا سب پر ایمان لانا واجب ہے. یہاں ہم روکتے ہیں اور آگے ایک بہت ہی اہم مسئلہ شروع کرتے ہیں، اس کا بھی ایمان سے تعلق ہے. ایمان والوں میں جو گنہگار لوگ ہیں، گناہ کئی قسم کے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو اگر ایمان والا بڑے بڑے گناہ کر کے مر جائے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کبائر، بڑے گناہ کرنے والوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں آگے آ رہی ہے. جو کہ بہت اہم عبارت. کیا بڑے گناہ کرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے یا وقتیہ جائیں گے؟ ایک. دوسری بات، بڑے گناہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اور اس سے جڑی ہوئی باتیں اور بھی جو عبارت ہے آگے بیان کریں گے. کیا ہم ان کو مومن مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قوی کرے اور ایمان کے اصولوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا